بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ بہادر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے بارے میں، اور یہ بھی لوگ بہت انتہائی اہم اور انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ مریم نواز کے پالتو جانور سرفراز ڈوگر نے اور ایک اعظم خان جس کے بیٹے نے پاکستان کے بچے کو اور بچیوں کو قتل کیا، اور پاکستان کے سسٹم نے اس کو کیسے بچایا، یہ نہیں پوچھا کہ بچہ لائسنس کے بغیر کیسے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی عمر 16 سال ہے، اور وہاں ان پر خاندان پر پریشر ڈال کر ان خاندان کو مزید مارنے کی دھمکیاں دے کر صلح کرا کے اس جج نے فیصلہ دیا ہے کہ آپ یہ جج کی ڈگری جعلی اور نائل ہے۔ دیکھیے، آپ معلوم ہے کہ پاکستان کے جو سسٹم ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے پاکستان میں وہی ہو جاتا ہے۔ تو اس جج صاحب کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ اس سائڈ ہو جائیں، آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیتے ہیں۔ اس جج نے کہا کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بننا، میں یہیں کھڑا رہوں گا اور میں قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اگر یہ یحییٰ فریدی اس کی جگہ ہوتا تو فوراً طور پر قبول کر لیتا اور پیشاب کھاتا اور چاٹ لیتا، اور قاضی فیض عیسیٰ بن سکتا تھا، امین الدین خان بن سکتا تھا، جمال مندوخیل بن سکتا تھا، علی محمد مظہر خان بن سکتا تھا، اور جج جو ہیں وہ بن سکتے تھے، مسرت ہلالی بن سکتا تھا، اور شاہد بلال بن سکتا تھا، اور جن لوگوں نے ملٹری کورٹ کا فیصلہ دیا وہ بن سکتے تھے، جو ان 5 ججوں کو غیر قانونی کرا کے درخواست مسترد وہ جج بن سکتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ میں پاکستان اور پاکستانی قوم کے ساتھ وفا کروں گا اور آئین اور قانون کے مطابق چلوں گا، جس کی سزا آج اس کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ اور جو پاکستان کا ووٹ چوری کر کے، پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے وہ نے رات کے 1 بجے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے حکم جاری کیا، فوری طور پر اس پر عمل درآمد ہو اور منظور کر لی۔ دیکھیے، اگر عدالت میں انصاف ہوتا تو یہ کیسے کہ جج کو نوٹس ملا اور 5-6 دنوں کے اندر جج کو فارغ کر دیا، نہ کوئی دلیل، نہ حتمی دلیل، نہ کوئی وکیلوں کو سنا گیا، صرف فیصلہ دیا گیا اور طارق محمود جہانگیری کو فارغ کر دیا، جس پر ثاقب بشیر نے اپنے ایکس پیغام میں کہا تھا کہ یہ عدلیہ کے منہ پر چپل ہوگا۔ میں کہتا ہوں عدلیہ پہلے ہے کون جڑی ان کے منہ پر یہ چپل ہوگا؟ تو پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جو سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ اس نے فارم 47 کی جگہ فارم 45 اصلی مانگا تھا اور سب نمائندوں کو مانگا تھا، لیکن افسوس ہوا جب وہاں کے جو تحریک لبیک والوں کا PTI سے بہت ہی شدید اختلاف تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو فارم 45 دیں گے، لیکن حافظ نعیم الرحمن کے جو تھے اس وقت سے یہاں منافق وہ بے نقاب، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے۔ دیکھیے، اس کے بعد جیسے طارق محمود جہانگیری کو جب نہیں مانا تو ہٹانا شروع کر دیا، الیکشن کمیشن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے جج کو ہٹا دیا، پھر اس کو چیلنج کیا گیا، پھر جج صاحب نے اس کے بعد نئے ریٹائر جج بنائے گئے، جو آپ کو پتہ ہے ریٹائر کس لیے ہوتے ہیں، جو کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کو وہاں اس لیے عہدے سے وہاں سے ہٹایا گیا، پھر اس کے بعد ایک نون لیگ کا پالتو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پالتو وکیل کے ذریعے درخواست دی گئی اور اس درخواست کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب اس کے بعد سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے جانے کے پاس آپشن موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے معاملے پر وکیل، کیونکہ پاکستان کے وکیل سب سے پہلے بکتے ہیں۔ میں سب سے کہا تھا کہ وہ وکیل بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر تاریخ چلائی تھی، ایک جنرل کے کہنے پر چلائی تھی۔ اگر وکیلوں میں غیرت ہوتی تو آج وکیل کہاں مر گئے، سب اپنے مفاد کے لیے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ جو پنجاب کے باڈی الیکشن ہوئے جن میں 20 PTI کے جو بک گئے، جو وکیل ہم کہتے ہیں کہ نہیں بکتے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے اپنی غیرت، ضمیر بیچا، ان کی تعلیم پر بھی لعنت، ان کی پیدائش پر بھی لعنت، جو ووٹ کسی اور کو اور نظریہ کسی اور کے ایک گھٹیا کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جیسے طارق محمود جہانگیری کے پاس آپشن یہ موجود ہے کہ وہ عدالت میں جائے، لیکن میں آپ کو کہوں کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ چاہے جو ہو، جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کے دوران
یہ بھی انکشاف کیا اور جس کا ہم نے خط کہا تھا اور آپ کو بتایا گیا، جیسے طارق محمود جھنگیری کا کہتے ہیں نا، بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ فیصلہ لکھا ہوا ارسال ہو چکا ہے، وہ آج کل پڑھ کر سنایا گیا۔ جیسے طارق محمود جھنگیری نے جب یہ انکشاف کیا تھا، مجھے ڈوگر مریم نواز کے جانور نے استعفیٰ دینے کے لیے کہا ہے، تو وہ ہوا۔ تو پاکستان کی جو عدلیہ کا سب سے یہ نما دھبا ہے کہ ایک چیف جسٹس جس عدالت کو 15ویں نمبر پر اٹھا کر لایا گیا، وہ کہہ رہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، تو یہ بہت ہی انتہائی اہم اور گھٹیا فعل ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ جیسے طارق محمود جھنگیری کے 2 اہم بڑے قصور تھے۔ جو بڑا قصور تھا کہ انہیں خط لکھا تھا، کہا تھا کہ ہمارے کام میں ایجنسیاں مداخلت، اور سب سے بڑا تیسرا قصور ٹران کیس تھا، جو عمران خان صاحب کی مریم کی تھی، لیکن دیکھ اللہ چاہے جسے دیتے۔ جسٹس عامر فاروق کا گھٹیا کردار آپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جسٹس عامر فاروق نے بھی ایک گھٹیا کردار ادا کیا اور پاکستان کی جو اسلام آباد کی آباد عدلیہ جس پہ انصاف کی توقع کی جاتی تھی، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو جسٹس میاں گل رمزیب تو یہاں سے نکل کر سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ دوسرے جو جج طارق محمود جھنگیری کو آج پاکستان کی عدلیہ گھٹیا کردار کرتے ہوئے اس کو اپنے عدلیہ سے فرار نائل کر دیا۔ دیکھیے، اگر جسٹس طارق محمود جھنگیری یحییٰ افریدی بھی بن سکتے تھے، یحییٰ افریدی چیف جسٹس ہے، لیکن عزت اس کے جو پالتو جانور سے بھی کم ہے، تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو سکتے ہیں۔ کیا وکیل اس پر تحریک چلائیں گے؟ وکیلوں کی غیرت مر چکے، وکیل وہ نہیں رہے جو باتیں سب عاصمہ جھنگیری گروپ کے اور احسن بھونوے کے اور اعظم تارڑ کے جو اسٹیبلشمنٹ کا پیشاب کھا رہے ہیں، اور نیچے جو بچتا ہے وہ وکیل باقی کھا رہے ہیں، عہدوں کے لیے، پیسوں کے لیے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموش، اور تمام جو لیگل ایشو جو انسانی حقوق ہیں وہاں خاموش ہیں۔ تو اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن جیسے طارق محمود جھنگیری کا جو معاملہ ہے وہ ہے، اب میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے اس پر خاموش رہے، اور پی ٹی آئی کا گھٹیا کردار اس میں رہا۔ اس پر بھی ٹاپک ضرور بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو انفارمیشن دیتے ہیں جو ہمیں ملتی ہے، اب کیا طارق محمود جھنگیری گھر بیٹھ جائے گا؟ تو دیکھیے، جیسے منصور علی شاہ، جسر اطہر من اللہ گھر بیٹھ گئے، طارق محمود جھنگیری کوئی قانونی نہیں، لیکن یہ جج بھی اپنے حصے کے لیے نہیں لیتے۔ جج اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک پاکستانی قوم اور خاص طور پر جو میرا انتہائی اہم ویلاگ ہے، پنجاب کے لوگوں کو نکلنا ہوگا۔ اب پنجاب کے لوگوں کی باری ہے، اگر پنجاب کے لوگ نہیں نکلے تو پھر وہ کوئی نہیں طریق چلا سکتے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو انفارمیشن دی ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات اور پاکستان کے جو کرائسس ہیں ان پر بھی ہم نے ٹاپک بنا رکھا ہے، اور انشاءاللہ مزید انتہائی اہم جو انفارمیشن ہم تک ملتی رہے گی جو انرجی فیکٹر اور دیگر فیکٹروں میں ہوتا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کو انفارمیشن دی ہے کہ جیسے طارق محمود جھنگیری کا سب سے بڑے 3 قصور تھے، جو فارم 45 مانگا گیا اور خط لکھا گیا، اور ٹران کیس سے 3 بہت ہی انتہائی ناقابل جرم تھے جس پر اسٹیبلشمنٹ کا کہنا نہیں مانا گیا، اس کی بنیاد پر یہ نکل گیا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر، تاکہ آپ کو اس کی انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔